السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین يحادون الله ورسوله أولئك في الأضلين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المجادلہ آیات مقدسہ 20 اور 21 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے اللہ ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑے اہم دروس ہیں آج جو چل رہے ہیں سورۃ المجادلہ کے، ہمیں اس پہ توجہ کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، اور یہ جو 12-14 منٹ کا ہمارا درس ہوتا ہے اس کو مکمل سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا غور و فکر یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے رہنمائی لے کر آج ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہے اصل میں غور و فکر۔ اللہ رب العزت منافقین کی یہاں نشانیاں بتا رہے ہیں، ان کے دائرے بتا رہے ہیں، منافقین کی سوچ، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا تحلیل و تجزیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ منافقین کے جو دعوے ہیں، جن دعووں سے منافقین گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اللہ نے وہ ارشاد فرمائے ہیں کہ منافقین قسمیں اٹھاتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا۔ الا انہم ہم الکاذبون۔ یہ الفاظ مختصر سے ہیں، زبانی یاد کر لیں۔ الا خبردار، آپ سمجھتے ہیں خبردار کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں کسی کو تاکید کی جاتی ہے، خبردار کیا جاتا ہے، اور الارم ہے یہ کہ یہ بڑی بات ہونے لگی ہے۔ آگے ان بے شک تاکید کا لفظ ہے، ہم 2 دفعہ آیا ہے، حصر کا معنی ہے۔ حصر کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکے ہیں۔ جہاں کسی معنی کی اہمیت اور خصوصیت ہوتی ہے، اب معنی یہ ہے خبردار، بے شک وہی الکاذبون جھوٹے ہیں، یعنی اس میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت عوامی نفسیات کے مطابق گفتگو ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو خود کہہ دیں یہ جھوٹے ہیں تو کافی ہوگا، لیکن ہمارا ماحول، ہماری نفسیات، مزاج، اس کے مطابق اللہ گفتگو ارشاد فرماتے ہیں یقین دلانے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا اصل میں ان پر قابو کس کا ہے؟ شیطانی مافیا کا، جو شیطانی جماعتیں ہیں، حزب الشیطان، وہ ان پر قابو ہے۔ بڑے بڑے مافیاز، بین الاقوامی طاقتیں، بین الاقوامی وہ طاقتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہیں، سمجھتی ہیں، اور ہم نے ان کو موقع دیے ہوئے ہیں، وہ بین الاقوامی طاقتیں ان پر قابض ہیں، سسٹم ان کے ہیں، یہ ہے قابو۔ ہمارا جب سے یہ ملک بنا پاکستان، وہ دن آج دن IMF کا قبضہ ہے، ورلڈ بینک کا قبضہ ہے، امریکہ اور اس کے اتحادی بلاک جتنا بھی ہے ہم اس میں شامل ہیں، ان سے ہمارے معاہدے ہیں۔ آج بھی ہم ایک اعتبار سے، حتیٰ کہ تعلیمی اعتبار سے آزاد نہیں ہیں۔
تعلیمی پالیسیاں باہر سے بنتی ہیں اور سیاسی تو آپ کے سامنے ہے۔ آج تو بچہ بچہ سمجھتا ہے کہ حکومتوں کی تبدیلی کون کرتا ہے، ہمارے اوپر ٹیکسز کون لگاتا ہے، مہنگائی کون پیدا کرتا ہے۔ ہماری حکومتیں اعلی کار کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان۔ میرے عزیزو، جب ہم شیطانی مافیا کے قبضے میں ہوں گے تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے الارم کر دیا، یاد رکھو یہ شیطانی جماعتیں نقصان میں ہوں گی دنیا اور آخرت میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، آج کا سادہ ذہن یہ سوال کرتا ہے جس کا مطالعہ نہیں تاریخ کا، قرآن کا، کہ بھائی یہ تو دنیا میں کب کے غالب ہیں؟ دنیا کے اندر جو غلبہ ہے، جو حکومتیں ہیں جنہوں نے قابو کیا ہوا، تو یہ سامراج ہے دنیا کا۔ میرے عزیز، اس کے لیے تاریخ میں جانا پڑتا ہے اور اللہ کی رہنمائی کو سمجھنا پڑتا ہے، اس طرف توجہ رکھا کیجیے۔ ہم توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ آگے سنیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں آج کی آیات میں، آیت مقدسہ نمبر 20، ان الذین، بے شک جو لوگ، پیچھے بھی اللہ نے وضاحت کی، ہم الخاسرون، ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔ آگے سنیے، اسی کا تسلسل ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، کون لوگ؟ یہی شیطانی جماعتیں، یحادون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں آئیں گی، ورسولہ، اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئیں گی۔ بے شک یہ شیطانی جماعتیں، شیطانی مافیاز، وقت کا فرعون اور نمرود اور ظالم حکمران ہمیں آج بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، آج بڑے بڑے محلات میں ہے، آرام میں ہے، تعیشات میں ہے، اور ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، چمک دمک سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ کے کلام سے متاثر ہو، اللہ کے ارشادات کو سمجھو۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک یہ جتنے شیطانی جماعتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہیں، اور عنوان اگر آپ نے سمجھنا ہے تو مکہ کے کافر، مشرک اور پھر مدینہ کے منافق سارے مل کر یہ پورا اتحادی بلاک، یہ قومی اتحاد جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا ظالم، وہ سمجھ لیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ، اولئک، یہ سب کے سب فی الاذلین، سبحان اللہ، یہ ذلیل اور ناکام اور نقصان میں ہوں گے۔ میرے عزیزو، آپ خود بتائیے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، جو شیطان اور شیطانی جماعتوں کا ساتھی ہو، اور شیطان اور شیطانی جماعتیں جو اللہ کی دشمن ہیں، یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ تو ہماری آزمائش کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اتنا ہی آسان ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ صحابہ کرام کو آزماتے ہیں، اللہ رب العزت صحابہ کرام کا امتحان لیتے ہیں، پھر آزمائش کے بعد، قربانیوں کے بعد سرٹیفکیٹ ملتا ہے جنتی ہونے کا اور مسلمان ہونے کا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کمپرومائز سوچ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہوا ہے، اللہ جیسے اسلام کی بات کرتے ہیں، سن رہے ہیں آپ، یہ تو منافقت ہے ساری کی ساری، اور اللہ کے جو مقابلے میں ہیں وہ ذلیل ہوں گے۔ اگلی آیت بڑی اہم، اس کو عنوان بنا لیجئے، یاد کر لیجئے، اللہ نے اہم فلسفی ارشاد فرما دی، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ ہے تقدیر، جس تقدیر کی تم بات کرتے ہو اللہ نے لکھ دیا۔ لکھ دیا وہی ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے، کیا؟
لأغلبن انا، میں ضرور بر ضرور غالب ہوں گا. یہ سارے تاکید کے صیغے ہیں، لام ہے، نون تاکید ہے، اور پھر انا ضمیر آ گئی ہے، نمایاں ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ سن لیجئے، مفہوم بھی سنیے اور اس پر غور و فکر کیجئے. اللہ نے لکھ دیا ہے لأغلبن انا، میں البتہ ضرور غالب آؤں گا، ورسولی، اور میرے رسول اور میں ضرور بضرور غالب ہوں گے. یعنی اس میں شک ہی نہیں ہے. تو غلبہ اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے سسٹم کی بالادستی. میرے عزیزوں، کیا یہ لفظوں میں ہوگی؟ اللہ کی شان ہم بیان کرتے رہیں، ایسے ہی ہوگا؟ بھائی اس کے لیے ہمیں عملی نظام کی ضرورت ہے. اللہ کی بالادستی، سیاسی عدل، اللہ کی بالادستی، معاشی عدل، حزب اللہ، اللہ کے رسولوں کا غلبہ، ان کی حکومت، حکمرانی، یہ ہے اللہ کی بالادستی. ہم نے بس قرآن پاک کو برکت کے لیے سمجھا ہوا ہے. تلاوت کیجئے برکت، ترجمہ سن لیجئے برکت، درس سن لیجئے برکت. اصل میں یہ ہے برکت، اللہ کے نظام کی بالادستی جب تک نہیں ہے تو یہ تو ہوائی باتیں ہیں. بس اللہ نے لکھ دیا ہے. یاد کر لو اس آیت کریمہ کو، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. کیوں؟ اللہ کیوں غالب آئیں گے؟ اللہ نے ساتھ وجہ ارشاد فرما دی، ان اللہ، یاد کر لو سارے، بے شک اللہ قوی، مضبوط ہے، عزیز، زبردست، غالب ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی مضبوط ہے ہی نہیں. اللہ کے مقابلے میں غالب آنے کی کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے. بڑے بڑے فرعون آئے، نمرود آ گئے، ابو جہل آ گیا، کیسر و کسریٰ آ گئے، سب مغلوب ہو گئے، سب کو شکست ہو گئی. یہ آج کا امریکہ، یورپ اور بڑی طاقتیں جو آج دنیا میں انہوں نے بدماشی پھیلائی ہوئی ہے، وسائل پر قبضہ کیا ہوا، کیا حیثیت ہے ان کی؟ صرف ہمیں شعور کی ضرورت ہے، سچی جماعت تشکیل دینے کی ضرورت ہے، قوموں کی بیداری کی ضرورت ہے. جن قوموں اور ملکوں میں تبدیلیاں آئیں، انقلابات آ گئے، قومیں آزاد ہو گئیں، آج الحمدللہ وہ کھڑی ہیں ان بدماشوں کے مقابلے میں. میرے عزیزو، ہمیں بھی ضرورت ہے یہاں پر قرآن پاک کی اس رہنمائی کو اسوہ حسنہ سمجھو اور اپنے ملک میں بھی سچی جماعت کی تشکیل دو اور اس کو غالب کرو. اللہ رب العزت یقیناً اسی کے غلبے کو تسلیم کریں گے جس میں اللہ کی بالادستی ہوگی. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ ہی غالب آئیں گے. اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.